بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں آل از ویل اف اینڈ از ویل، یعنی سب اچھا ہے اگر خاتمہ بالکل ٹھیک ہو جائے. اور ایک حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اعمال خاتمے کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی اس طرح کا مفہوم ہے اس کا کہ خاتمہ. پھر ایک اور حدیث اس کی سپورٹ کرتی ہے کہ ایک انسان ہے پوری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، جنتیوں والے، پھر اینڈ یہ ہوتا ہے کہ جہنمیوں والے عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے، تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے. پھر کوئی ایسا ہوتا ہے جو پوری زندگی جہنمیوں والے اعمال کر رہا ہوتا ہے، لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو جہنمی ہوگا شاید، لیکن آخر میں آ کے تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، پھر وہ جنتیوں والے اعمال شروع کر دیتا ہے. تو یعنی اس میں یہ ہے کہ کبھی انسان کو اپنے اوپر غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کسی ٹائم یہ غرور اور تکبر اس کو لے ڈوبے گا اور اینڈ پر آ کے اس کا خاتمہ برا نہ ہو جائے. اور اسی طرح اگر کوئی بظاہر آپ کو کتنا ہی بڑا کافر مشرک نظر آ رہا ہے، ظالم نظر آ رہا ہے، تو بہرحال اللہ کے ہاں جو ایک امید کا پہلو ہوتا ہے اسے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، دعوت دیتے رہیں. ممکن ہے کسی وقت اللہ تعالیٰ اس کا دل پھیر دے. اس کی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں صحابہ اکرام کی زندگیوں کے اندر. کتنے ایسے تھے جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کے دشمن تھے، جنگیں لڑتے رہے، اندازہ لگے کتنے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا، لیکن آخر میں آ کے ان کو بھی اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی اور وہ بڑے زبردست مجاہد پھر ثابت ہوئے. اس میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، خود ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو کیسے کیسے انہوں نے درجے پائے اور وہاں جا کے یہ بھی جنتوں میں جانے کے لائق بن گئے. اور ایسے ہی وہ مومن ہوتے ہیں جن کے اوپر مالک مسکرائے گا کہ دنیا میں یہ لڑتے بھی رہے آپس میں اور جنتوں میں سارے گٹھے ہیں. تو یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعوت اس انداز سے اللہ کے فضل و کرم سے شروع کی، کراچی میں کچھ اس طرح کے واقعات آئے تھے، ساتھیوں نے بتایا. وہاں بھی جو کہ ڈاکٹر صاحب کا جو گھر تھا وہ بالکل ایک بہت بڑا مزار ہے جہاں بہت بڑا میلہ ہوتا ہے، آج بھی، اس سے پہلے بھی ہوتا تھا، ابھی بہت زیادہ ہوتا ہے، حاجی غائب شاہ. تو اس کے مزار کے قریب ڈاکٹر صاحب دعوت کیا کرتے تھے اور وہاں اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے، ساتھی بیان کرتے ہیں. باقی بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے کہ جس گھر سے لاہور کے جس گھر سے ڈاکٹر صاحب نے دعوت کا آغاز کیا، وہی ڈاکٹر صاحب کی دعوت کے دشمن بن گئے. جس طرح ذکر کیا ہے لطیف صاحب نے، سعید بن بشیر صاحب، یہ ہمارے عزیز بھی ہیں، بردن اللہ میرے، بڑے کمانڈو قسم کے، جری قسم کے اور باہمت قسم کے آدمی تھے، لیکن ایسا شیطان کا وار ہوا ان کے اوپر کہ ان جیسا آدمی، حالانکہ اس سے پہلے جو شدت کے ساتھ یعنی ایمان کے اوپر زور دینے والے، آخر میں آ کے ان کا خاتمہ ایسا ہوگا، اینڈ ایسا ہوگا، یہ کسی نے نہیں سوچا تھا. بہرحال اسی لیے بہت زیادہ شدت پسندی سے بھی منع کیا گیا ہے کہ انسان خود اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے پھر. اور اب سعید بن بشیر صاحب سجدہ تعظیمی کے شرک میں بری طرح مبتلا ہیں، جماعت کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنے میں بری طرح اس میں ملوث ہو گئے اور محمد حنیف کی بری طرح بندگی کر رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کر رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. بس جب کبھی میری ان سے بات ہوئی ہمیشہ یہی، جماعت امیر کو چھوڑ دیا، جماعت کو چھوڑ دیا، اصل بات کی طرف آتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی شرک آیا ان کے اندر. ان کو اگر امیر مانا تھا تو کس وجہ سے مانا تھا؟ ایمان خالص کی وجہ سے مانا تھا نا، یا کوئی اور ہماری رشتہ داری تھی ان کے ساتھ، کوئی کاروباری تعلقات تھے؟ بتائیے. اور میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے جب ڈاکٹر صاحب کی دعوت پہنچی تو کتنے مہینے بعد تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ محمد حنیف کون ہے. میں تو اس دعوت کے اوپر ایمان لایا تھا، اس لٹریچر کو پڑھ کے میں ڈھیر ہو گیا تھا، ایک تقریر ڈاکٹر صاحب کی سن کے میں ڈھیر ہو گیا تھا الحمدللہ. اور ہمارے حالانکہ ایک افسر تھے میجر صفدر، انہوں نے کہا ارشد دوسروں کو بھی سنو. میں کہا سر بہت سنا ہے، سب کی سن کے یہاں تک پہنچا ہوں، اس سے پہلے میں سنتا ہی رہا ہوں، دوسروں کو سنتا رہا ہوں. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی جو دعوت ہے یہ حق ہے، یہ حق ہے. تو صحابہ کرام میں بھی ایسے ایسے واقعات پیش ہیں. یہ تو اللہ کی دین ہے، کسی کو ایمان کی طرف آتے آتے زیادہ دیر لگ جاتی ہے، کسی کو ذرا تھوڑی دیر لگتی ہے. کئی ایسے بھی گزرے ہیں صحابہ کرام میں کہ بس ایک لفظ بھی انہوں نے آگے سے نہیں بولا ہے، اور بالکل جیسا نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت ایمان عقیدے کی دی، فوراً ان کا حق ہے،
پھر اسی طرح کتنے مسلمانوں کا ذکر کیا، یعنی جو مسلمان ہوئے تو یعنی جب دعوت ان کے سامنے ہے تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا تو پہلے ہی دماغ یہی تھا، یعنی ہم تو پہلے ہی مسلم تھے، بالکل ان کی دل کی آواز تھی یہ دعوت۔ اسی طرح ایک آدمی ہے جو نبی علیہ السلام کے پاس ان کے علاج کے لیے آئے اور نبی علیہ السلام سے گفتگو کی کہ بھتیجے، عمر کی وجہ سے انہوں نے بھتیجا کہا کہ دیکھو میں اسی چیز کا علاج کرتا ہوں، لوگ تو آپ کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، تو مجھے صحیح سے بتاؤ تمہاری کیا کیفیت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ خطبہ مسنون جو ہوتا ہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، یہ پڑھا۔ ابھی گفتگو شروع ہی نہیں ہوئی، چونکہ نبی علیہ السلام گفتگو سے پہلے یہ کلمات پڑھتے تھے، اسی لیے اس خطبہ مسنون کہتے ہیں کہ سنت خطبہ۔ تو اتنا خطبہ سننے کے بعد ابھی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے، کہتے ہیں یہ کیسے الفاظ آپ نے ادا کیے، میں نے اس انداز سے کبھی میں نے یہ الفاظ نہیں سنے، ذرا پھر ادا کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ ادا کیے اور انہوں نے کہا ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں یہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، ایک اللہ کا رسول اس طرح کے الفاظ ادا کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ تو اندازہ ایسی ایسی باتیں بھی پیش آئیں، ایسے ایسے واقعات بھی پیش آئیں، ہر ایک کا اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے، ڈاکٹر صاحب کی دعوت جب پہنچی تو پورے دل و دماغ کے اندر اتر گئی الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد میں نے غسل کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ تو یہ معاملہ میں بات بیان کر رہا تھا کہ لاہور میں جب ڈاکٹر صاحب کی دعوت آئی ہے تو واقعی یہ بات صحیح ہے لطیف حسن صاحب کی کہ یہی گھرانہ جس میں بڑے بھائی تھے ان کے سعید بن بشیر صاحب، تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو ساتھ دینے کا عہد کیا، لیکن اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، ایسی دعوت کے وہ دشمن ہو گئے، اب بالکل یہ سننا نہیں چاہتے ہیں، اندازہ لگائیے ہر طرف پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں اس اللہ کے سجدے کے خلاف اور لوگوں کو فرق لاتے ہیں، اللہ یہ کہ اللہ ان کے پر رحم کرے، اللہ ان کو دوبارہ ایمان خالص میں لے آئے۔ پھر جو مومن گٹھے ہوئے تھے ان سب لوگوں نے لطیف حسن صاحب کو اسی لیے امیر بنایا تھا کہ چونکہ گھرانہ پرانا تھا اور یہ پرانے آدمی تھے، اور تاکہ اس دعوت کو آگے لے کے چلیں گے۔ ہم نے ان کو کہا بالکل آپ کے ساتھ ہیں، اب دعوت کو دعوت اللہ شروع کریں، لاہور میں کریں، ایک پروگرام کریں، پھر یہ بکھرے ہوئے جو لوگ ہیں دوسرے یہ گروپ بن کے ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ تو وہاں ان کا اواڑوں میں پروگرام ہوا اور وہاں یہ ان کو اکٹھا کرنے کے لیے گئے، اور وہاں جا کے ان کے جال میں آ گئے، اختر بیگ کے جال میں آ گئے، دائیوں کے جال میں آ گئے، پھنس گئے، وہ جو کہتے ہیں شکاری خود شکار ہو گیا۔ تو وہاں جا کے انہوں نے اپنی عمارت ان کے قدموں میں پھینک دی۔ تو اس طرح انہوں نے اس دعوت کے ساتھ بھی خیانت ہی کی، میں تو کہوں گا اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان کو احساس پیدا کر دے ان کے اندر، ابھی بھی واپس آ جائیں۔ خود پھر بعد میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سٹیپ آگے اٹھایا اور وہ فتوے لگائے جو ڈاکٹر صاحب نے نہیں لگائے تھے۔ تو اس دعوت کے ساتھ بہت ہی جو ہے نا وہ بے وفائی کی گئی لطیف حسن صاحب کی طرف سے بھی۔ باقی دونوں بھائی ابھی زندہ ہیں، میرے پیارے بھائی ہیں، مجھے بڑی ہمدردی ہے ان دونوں کے ساتھ، یہ بڑے ہیرے ثابت ہو سکتے تھے اگر اس دعوت کے ساتھ یہ مخلص رہتے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مخلص رہتے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مخلص رہنے کا مطلب ہے اس دعوت کے ساتھ مخلص رہنا، اور ڈاکٹر صاحب کا ساتھی وہی ہے جو اس دعوت کے ساتھ مخلص ہے۔ اس دعوت کے اندر اگر کوئی تبدیلی کرتا ہے چاہے تھوڑی کرے، اور اس پر بھی ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ ہے، یاد رکھیے، جہاں یہ فتویٰ ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ جس کا ایمان عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اس کا ایمان خراب ہوتا ہے، اس وجہ سے اس نے تفسیر کی ہے، یہ فتویٰ ہے۔ تو اسی لیے محمد حنیف صاحب نے اس وجہ سے تفسیر کی ہے چونکہ اس کا ایمان خراب تھا۔ نور سلطان، محمد حنیف اور یقین رمضان اور یہ سارے مل کے، قاری خلیل الرحمان، رفعت نواب، ان سب نے اسی طرف کیوں دلائل دیے ہیں؟ کیونکہ ان کا ایمان خراب تھا۔ اب دوسرا فتویٰ سنیے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا دین بالکل مکمل ہو چکا ہے، یعنی بالکل اب اس کے اندر ذرہ برابر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ایک قدم آگے اٹھاتا ہے، اندازہ لگائیے یہ الفاظ ہیں ڈاکٹر صاحب کی، ایک قدم آگے اٹھاتا ہے، وہ ملد ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، اس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے فتوے لگائے ہیں، کیونکہ اب وہ اپنی طرف سے بیچ میں ڈال رہا ہے۔ تو قرآن و حدیث کو جانتے بوجھتے اگر پھر اپنی چلانے کی بندہ کوشش کرے تو یہ بڑی سختی کا معاملہ ہے۔ نادانی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی بدعت اختیار کر لے، یہ نادانی کی میں بات کر رہا ہوں، جب اس کو سمجھایا جائے پھر واپس آ جائے یہ معاملہ اور ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کے پوری طرح بات معلوم ہے کہ اصل بات کیا ہے، پھر ایک سٹیپ آگے اٹھانا،
یہ بہت خطرناک سٹیپ اٹھایا ہے لطیف حسن صاحب نے اور اختر بیگ صاحب نے. اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور پھر یہ واپس اسی دین خالص کی طرف آئیں اور پھر یہ اللہ کے دین کے ساتھ وفا کریں تو پھر ان کا اینڈ بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن اگر اسی پر ڈٹے رہے، اپنی انا کا مسئلہ انہوں نے بنا لیا تو اینڈ ان کا برباد ہے. بس ختم ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی ان کی. پھر یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں. پھر انہی کے ساتھ ہوں گے جن کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے. سبیل المومنین کو جس نے بھی چھوڑ دیا. اور یاد رکھنا، میں نے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹوں کے اندر سے یہ چیز اخذ کی ہے. اس دور کے اندر جو دعوت اٹھی ہے، ڈاکٹر صاحب نے دعوت اٹھائی ہے، اس کو ڈاکٹر صاحب سبیل المومنین کہتے تھے کہ اب یہ سبیل المومنین ہے. اس سے پہلے صحابہ کرام کا معاملہ تھا، تابعین تبع تابعین کا معاملہ ہے. یہ سبیل المومنین ہے، اس کا راستہ جنہوں نے چھوڑا ہے. سبیل المومنین سورہ نساء کے اندر جس طرح آیا ہے کہ جس نے اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے رسول کی مخالفت کی اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المومنین سے دوسرا راستہ اختیار کیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس کو اللہ تعالیٰ پھر جانے دیتا ہے، پھر روکتا نہیں ہے مالک، پیچھے سے آوازیں نہیں لگاتا ہے، نہ ریکویسٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور نہ زبردستی کرتا ہے، جانے دیتا ہے. جاؤ جدھر جاتے، جس کی مرضی بات مانو اللہ کے مقابلے میں. تو اس طریقے سے جب اللہ کے مقابلے میں جو محمد حنیف کی بات کو مانے گا، اس کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر رہے گا. اور بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کی بات کے مقابلے میں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں جو یعقوب علی کی بات مانے گا یا اختر بیگ کی بات مانے گا، اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.